ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر جو تحریک انصاف پاکستان کے وکیل آج سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. سپریم کورٹ میں دو معاملات سامنے تھے, ایک سندھ ہاؤس پہ حملے کا معاملہ اور دوسرا صدارتی ریفرنس جو دائر ہوا ہے. آج سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا. جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچ تھے. بیرسٹر علی ظفر صاحب, آج تو کچھ اہم چیزیں واضح ہو گئی ہیں. ایک چیز تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے واضح کر دی ہے کہ ڈی چوک پہ ہم الاؤ نہیں کریں گے کسی کو بھی ڈی چوک پہ جلسہ کرنے کا. اور دوسری چیز انہوں نے کہا ہے کہ جو سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے تو سندھ کی جو حکومت ہے, جو سندھ ہاؤس کی انتظامیہ ہے, اس کی درخواست پہ بھی ایف آئی آر اب کاٹی جائے گی. تیسری بات جو اٹارنی جنرل نے واضح کیا ہے کہ کسی ایم این اے کو بھی نہیں روکا جائے گا ووٹ ڈالنے سے, اور اس دن ووٹنگ والے روز جو عدم اعتماد کی تاریخ پہ ووٹنگ ہوگی اس روز جو ہے سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے. تو ان معاملات پہ آپ کیا کہیں گے, ان تینوں اہم باتوں پہ؟ جی دیکھیں, پہلی بات آپ نے کہا کہ ڈی چوک پہ جلسہ نہیں ہوگا, یہ ہمارا پہلے بھی ارادہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر حکومت کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی جلسوں کی بات ہو ایڈمنسٹریشن سے اجازت لی جاتی ہے اور ایک جگہ اور ایک وقت اس کا مقرر کیا جاتا ہے, اس کے اوپر ہی جلسہ ہوتا ہے. کیونکہ لا اینڈ آرڈر, وائلنس نہ ہو, پرامن رہے سارا کچھ, یہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہم نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ڈی چوک میں نہیں کریں گے. اسی طرح اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کرنا چاہتی ہے اپنا جلسہ, ان کا بھی یہ فرض ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے پاس جائیں, اپنا جگہ کا اور وقت کا ان سے اجازت لیں اور اس کے بعد اپنے جلسے کریں. جلسے کرنے, گیدرنگ کرنے, یہ تو حق ہے آئین کا. اب آپ کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا, اٹارنی جنرل نے جو ایشورنس دی ہے کہ کسی ایم این اے کو روکا نہیں جائے. جو دیکھیں, ہمارا موقف اس پہ بڑا کلیئر ہے, میرا ذاتی موقف بھی یہی ہے اور یہی میں نے عدالت میں کہا, اور پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ آرٹیکل 95 کے تحت آپ کسی کو نہ ووٹ ڈالنے سے روک سکتے ہیں, نہ اس کو پہلے روکیں, نہ آپ اس کو بعد میں روکیں. اس کی مرضی ہے, اگر وہ خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے, کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. تو یہی اسٹیٹمنٹ اٹارنی جنرل نے دی اور یہی قانون ہے. باقی اس کی تشریح کہ اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے, نتیجے کیا ہوں گے, اس ووٹ کی کیا اہمیت ہے, وہ ایک الگ قانونی بحث ہے. تو تیسرا جو کہ کہا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے بھی, اب تو اعلان بھی ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں ڈی چوک کے اوپر کسی بھی جماعت کو اجازت نہیں دی جائے گی. نہیں, اجازت کی بات نہیں, سپریم کورٹ نے ایسی بات نہیں کی. ریمارکس دیے چیف جسٹس نے کہ ہم الاؤ نہیں کریں گے. نہیں, انہوں نے ایسی کوئی نہ ڈائریکشن دی نہ بات کی. انہوں نے خالی یہ ذکر آیا تو دونوں, جب چونکہ سب پارٹیز نے کہہ دیا تھا کہ ہم انتظامیہ کے پاس جائیں گے اور وہ جگہ کا اور اس کا موقع کا اور وقت کا اس پہ فیصلہ کریں گے, تو یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں کرنے کی. تو ایک باہمی ایک فیصلہ ہے. یہ چیف جسٹس بندیال صاحب نے کہا. نہیں, انہوں نے کہا, یہ میری نظر میں نہیں کہا, نہ آرڈر میں تو نہیں ہے. اچھا, سندھ ہاؤس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب ان کے بھی درخواست پہ ایف آئی آر کاٹی جائے گی. جی, وہ بھی بالکل, ہم نے بھی موقف یہی لیا کہ یہ تو جو انڈیویجول ایکٹ تھا, اور اس انڈیویجول ایکٹ کے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے. تو اس کو ہم نے سب نے کنڈیم کیا اور ان کے خلاف جو کارروائی ہونی ہے قانون کے مطابق ہوگی اور ہو رہی ہے. یہی آئی جی نے بھی کہا اور یہی ایڈوکیٹ جنرل جو اسلام آباد کے ہیں انہوں نے بھی آ کے عدالت میں جب پیش ہوئے تو یہی کہا. تو وہ جو فواد چودھری صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہجوم کے بیچ میں سے گزرنا پڑے گا, 10 لاکھ افراد کے ہجوم کے بیچ میں سے گزر کے ووٹ دینی ہوگی, واپسی بھی ہجوم سے گزرنا پڑے گا, اس بیان سے آپ کی پارٹی اب دستبردار ہو گئی ہے؟ دیکھیں, وہ تو ایک میٹافوریکل سا بیان ہے, کیونکہ میٹافوریکل کو اردو میں بتا دیں عوام. میٹافوریکل کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال دی گئی تھی کہ ساری عمر جو ہے جو بھی شخص اس طرح کا فلور کراسنگ کرے گا, اپنے ووٹ کا جو امانت ہے اس میں خیانت کرے گا, تو پھر اس کو ساری عمر ہجوم سے ہی گزرنا پڑے گا. اور چاہے وہ شادیاں اٹینڈ کرے, چاہے وہ کسی کے جنازے اسکول کے بچوں کو بھی ہراساں کیا جائے گا, آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں. نہیں, وہاں وہ مقصد کہنے کا یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں چونکہ کرتے, تو لوگ تانے دیتے ہیں. بچوں کو بھی ہراساں کیا جائے گا اسکول میں؟ نہیں, یہ ایسی بات نہیں, یہ وزیر اعظم نے کہا تھا. جی نہیں, میں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. ایک ایگزامپل ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ شن کرے گی, وہ ایک طرح سے مسترد کرے گی ایسے لوگوں کو, یہ ایگزامپل ہے. اچھا, یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے آئین کے تحت, یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے یا یہ ڈی سیٹنگ کا لفظ یوز کیا گیا ہے؟
جو آرٹیکل 65 میں جی 63A میں جو ہے 63A میں وہ ڈی سیٹنگ کا لفظ ہے یا ڈسکوالیفیکیشن؟ دیکھیں آرٹیکل یہ تشریح اس کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ ایک کانسیپٹ یہ ہے، ایک بحث یہ ہے کہ یہ ڈی سیٹ ہوں گے صرف، اور دوسری بحث یہ ہے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی ان کی فار لائف. تو یہی آپ چیز کو بھی بطور وکیل شک ہے کہ یہ تاحیات ہو سکتی ہے نااہلی؟ آپ کو بھی شک ہے؟ یہ تو میں کنسائز اسٹیٹمنٹ دوں گا، اس میں میں لکھوں گا. شکریہ. بیرسٹر علی ظفر تحریک انصاف کے وکیل، جو کہ کچھ دیر پہلے ہی تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ ان کی پارٹی اور ان کا بھی یہ موقف ہے کہ کسی ایم این اے کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا.